کہنے لگے ابو ہریرہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ شہادت عثمان ہے. لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, کٹنے کے لیے تیار ہیں, اور عثمان کہتے ہیں لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو, میرے لیے نہ لڑو. چھت پہ چڑھتے ہیں, باغیوں سے مخاطب ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ کنواں تمہیں کس نے لے کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے لے کر دیا تھا. کہا آج اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے. یہ مسجد رسول کی زمین کس نے لے کر دی تھی؟ کہا تو نے لے کر دی تھی. کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے. اللہ اکبر. باغی چھلانگ مار کے اندر آتے ہیں. حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم تیرے گھر کی حدود کو بھی پامال کر چکے ہیں. جواب میں کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات کے اندر میری نگاہوں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر. رب سوال کرے گا عثمان آخری وقت کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ظالم میری گردن کاٹ رہے تھے. مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان کے ساتھ, جس کے لیے شام کا گورنر کہہ رہا ہے میں فوجیں لے کر آتا ہوں. مدینہ الرسول کے صحابی کہہ رہے ہیں ہم فوجیں تیار کر کے آتے ہیں. حسن و حسین اس کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں, لیکن وہ سب کو کہتا ہے میرے لیے مدینہ الرسول کے اندر فساد نہ کرو. اور ادھر وہ کہتا ہے صرف اتنی دیر لگی جتنی کسی اونٹ کو نہر کرنے میں, یا قیلولہ کرنے والا جتنی دیر میں قیلولہ کرتا ہے اتنی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا. پس یزید نے تھوڑی دیر تو سر جھکائے رکھا, پھر اٹھا کر کہا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں, قتل حسین کے علاوہ. یزید کی صفائی, یزید کی برات وہابیوں کی کتاب نہیں, سنیوں کی کتاب نہیں. کتاب بھی تیری, شیخ بھی تیرا, مولوی بھی تیرا, پریس بھی تیرا. یزید کی صفائی تیری کتاب کے اندر. یزید نے کہا میں حسین کے قتل کو کبھی برداشت نہ کرتا, اس کے قتل کے علاوہ تیری ہر بات کو مان لیتا. یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا اسے معاف کر دیتا. یہی تو وہ نقطہ تھا جس کو باغی کوفی شیعوں نے پہچان لیا تھا. اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے, یہ تو رشتہ دار ہیں, ان کی تو برادری ایک ہے, یہ تو ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں گے, اور اس کے بعد ان باقی کوفی سرداروں کا نام آئے گا کہ بلانے والے وہ خطوط تو دو. اور پھر یزید نے صفحہ 315 اسی کتاب کا ان عورتوں اور بچوں کو بلایا جو عورتیں اور بچے خانوادہ حسین سے بچے تھے. ان کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, اپنے گھر کے ساتھ انہیں گھر لے کر دیا, اس میں ان کی رہائش کا اہتمام کیا, اور کہا خدا برا کرے ابن مرجانہ کا اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہوتی, تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا. پھر یزید نے عورتوں کے متعلق کہا انہیں علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جائے, ان کے ساتھ ان کا بھائی علی بن حسین بھی ہو. بس ان کے لیے یزید کے مکان کے متصل ایک مکان دیا گیا جہاں وہ کچھ دن رہے. پھر نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا تیاری کرو تاکہ تم عورتوں کو مدینے میں لے جاؤ, اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلا کر کہا خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے, خدا کی قسم کاش میں آپ کے والد کے پاس ہوتا, جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں عطا کر دیتا, اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ان کو موت سے بچا لیتا. یزید رحمت اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں, انہی کی کتاب سے. اور جب یہ خانوادہ حسین کوفے کی گلیوں میں پہنچا, لوگوں کو بیٹھ کر لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا, مگر مچھ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا, تو پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے شیعہ رو رہے ہیں. کہا خدا ان پہ لعنت کرے, کوفے والوں خدا تم پہ لعنت کرے, کوفے کے شیعہ اللہ کی پھٹکار ہو, میرے بابا کو تم نے بلایا پھر اس کی مدد نہیں کی. بیمار کربلا کے الفاظ سنو, جب گھر والا خود کہے چور یہ ہے تو اس کے چور ہونے میں کوئی شک ہے؟ عینی گواہ, موقع کا گواہ پیش ہو رہا ہے. حسین کا بیٹا ہے, بیمار کربلا ہے, زین العابدین ہے,
ماتم کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے شیعوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا تم پہ لعنت کرے۔ احسن المقام کے اندر 405 میں یہ قصہ موجود ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، میرے بابا کو تم نے بلایا، پھر مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، اور بالآخر اس کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تم پہ لعنت کرے، تمہارے حاکم تم سے کبھی راضی نہ ہو اور خیر کبھی تمہارے پلے میں نہ آئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے اندر اخبارات میں، رسائل میں، میڈیا میں پیش کر کے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہاتہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے، یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر، اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے، اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ کا۔ کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا ہے۔ قاتلک اللہ، کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو